गुल रुख ने आखिरकार हुमायूं से इजहार मोहब्बत कर दिया। दोस्तों, खुद किसी भी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हुमायूं बहुत ज़्यादा परेशान होता है उस कर्जे को लेके जो उसने गुलरुख से लिया होता है, और गुलरुख के असल रंग अब उसको नज़र आ रहे होते हैं। इस वजह से वो परेशान हो रहा होता है कि जल्द से जल्द उसका कर्जा वापस किया जाए और उससे जान छुड़वाई जाए। लेकिन गुलरुख जो है अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, और दूसरी जानब जो सिराज साहब हैं वो अपने घर को बेच कर हुमायूं का कर्जा जो है वो अदा करने के लिए राज़ी हैं। लेकिन हुमायूं उनको साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ईमान मेरी भी बहन है, अगर उसकी शादी पे खर्चा हुआ है तो वो सारा का सारा कर्ज मैं खुद अदा करूँगा, आप लोगों ने अदा नहीं करना। अगर आप देना चाहते हैं तो जब आपके पास पैसे होंगे तब आप थोड़े थोड़े करके वो पैसे मुझे लौटा दीजिएगा, लेकिन फिल वक्त आपने ये घर सेल नहीं करना। मैं ये कर्जा खुद जो है वो गुलरुख को वापस करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। और दूसरी तरफ उसकी फुप्पो जो है हुमायूं की, वो भी कहती है कि तुम मेरा प्लॉट बेच दो और ये कर्जा जो है वापस कर दो। लेकिन हुमायूं कहता है कि नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। तब उसकी फुप्पो ये बताती है कि ये जो प्लॉट है ये मेरा नहीं, दर हकीकत ये आपका ही प्लॉट है, ये तुम्हारी माँ का प्लॉट है, और तुम्हारी माँ के मरने के बाद ये मैंने ज़बरदस्ती अपने नाम करवा लिया था। तो हुमायूं जो है जब उसको ये पता चलता है तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन वो गुस्सा निकाले तो निकाले किस पे, उस फुफ्फो पे गुस्सा कैसे निकाल सकता है जिसने अब सारी हकीकत बता दी है और उसको अपने किए पे पछतावा भी है, वो शर्मिंदा भी हो रही हैं। तो यहाँ पे अब हुमायूं जो है वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब मैं जो है नरमीन से दूर नहीं हूँगा, गुलरुख जो है अब मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। तो हुमायूं जो है पहले की तरह जाता है अपनी माँ की कब्र पे, और वहाँ पे जाके अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि अम्मी, इस बार अगर मैं आया हूँ तो मैं यहाँ पे रोऊंगा नहीं। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे मैं रोया था और हर बार मैं यहाँ पे आके रोता था, मैं आपको अपने मसले मसाइल बताता था, और अब मैं नहीं रोऊंगा। मैं यहाँ पे आया हूँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, और मुझे पता चल गया कि वाकई हर माँ जो है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए या अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ कर सकती है जिसका ज़हन व गुमान में भी बंदा सोच नहीं सकता। और आपने भी मेरी उस वक्त मदद की है कि जिस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की मदद की, और मैंने हर एक को मना किया कि मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, और आखिरकार मेरी माँ ने मेरी मदद कर दी। वो प्लॉट अगर आपने ना ख़रीदा होता, आपने ना लिया होता, तो आज शायद आपका बेटा जो है बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहा होता, उसे ना चाहते हुए भी गुलरुख से शादी करना पड़ती, और अपनी अपनी जो मोहब्बत है उसकी नरमीन, वो उससे दूर हो जाता। लेकिन आपके उस प्लॉट ने सब कुछ बेहतर कर दिया। फुफ्फो ने बता दिया कि ये प्लॉट जो है वो आपका है, तो इसलिए अब मैं उस प्लॉट को सेल करके गुलरुख का कर्जा वापस कर दूंगा। इस तरह से मैं जो हूँ वो सुकून का सांस ले सकूँगा। उसके बाद हुमायूं घर जाता है तो नरमीन उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि मैं कहीं गया था। तो यहाँ पे नरमीन जो है वो गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम उस कर्जे के बदले में अब सारा सारा दिन गुलरुख के पास ही रहोगे। तो हुमायूं जो है वो मुस्कुराने लग जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब कभी भी हुमायूं उसके पास नहीं जाएगा, अब हुमायूं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा, और हम अपने मरकज़ सिंगार पे काम करेंगे, हमें अब उसके साथ पार्टनरशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नरमीन जो है खुश हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई ही ये सच है, क्या इतने पैसे आपके पास आ चुके हैं कि हम उसका कर्ज़ा वापस कर दें और उसके बाद हम अपना काम भी स्टार्ट कर लें। तो हुमायूं कहता है कि जी हाँ, इसका जुगाड़ हो चुका है। तो नरमीन कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी ज़्यादा रकम 65 लाख रुपए कहाँ से आ गए अचानक से। तो हुमायूं कहता है कि वो मेरी मम्मा ने मुझे दिए हैं। तो यहाँ पे नरमीन जो है वो मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी दूसरी भी कोई माँ है जिसने तुम्हें पैसे दे दिए, तुम्हारी माँ जो है उसका तो इंतकाल हो गया है जिसकी कब्र पे भी तुम जाते हो। तो हुमायूं कहता है मेरी उसी माँ ने मेरे मसले को सॉल्व किया है, जैसे हर माँ जो है अपने बच्चे के मसले को हल करती है, तो मेरी माँ ने मरने के बाद भी मेरे मसले को हल कर दिया। तो नरमीन कहती है मैं समझ नहीं पा रही, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है, किस तरह से इस मसले का हल निकला है, और तुम इतने ज़्यादा खुश हो तो यकीनन कोई पक्का ही हल निकला होगा। तो मुझे बता दो जल्दी से कि आखिर पैसों का जुगाड़ कहाँ से हुआ है, पैसे आखिर कहाँ से आए हैं। तो हुमायूं कहता है कि जो फुफ्फो के पास प्लॉट था ना, वो दर हकीकत प्लॉट अम्मी का था, और फुफ्फो ने मुझे ये बता दिया कि ये प्लॉट आपका ही है, आप जाकर इसको सेल करो और
اس کو بیچنے کے بعد تم اپنا قرضہ بھی اتار سکتے ہو اور ایک اچھا سا کام بھی سٹارٹ کر سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی نرمین تو جناب ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل رخ سے جان چھوٹ جائے گی اور اب ہمایوں کو کھونے کا ڈر اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ گھر میں انٹر ہوتی ہے تو سامنے اس کو سراج صاحب جو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی، میری پیاری بہادر بیٹی جو ہے آ گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہادر نہیں، اور بہادری جو ہے مجھے بہت مہنگی پڑی ہے۔ تو سراج صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے میری شادی کی تھی، یعنی کہ طلحہ جو ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، بہت زیادہ پریشان کیا ہے، اس نے مجھے جاب کرنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ صرف گھر میں رہو، میری خدمت کرو، کوئی کام دوسرا کرو ہی نہ۔ تو سراج صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے بہت غلط کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایمان کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ جو ہے کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گا۔ بہرحال اس نے میرا ساتھ کیا دینا تھا، اس نے تو مجھے ہر ایک کام سے ہی جو ہے نا فارغ کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم گھر بیٹھو، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس لیے میں گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں، اس کو وہیں پہ چھوڑ کے آ گئی ہوں، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آتی تب تک میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو سراج صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اس سے بات کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا کہ میری بیٹی نے کام کرنا ہے، اس نے دنیا میں اپنا نام بنانا ہے، اور اس نے جو جو اس کے خواب ہے اس نے پورے کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایمان ہے وہ کہتی ہے فی الوقت اس سے کوئی بات نہ کرے، نہ ان سے کرے نہ مجھ سے کرے، فی الوقت جو ہے آپ ایک اچھی سی چائے بنا کے بابا اپنے ہاتھ سے مجھے پلائیں تاکہ میری ذہنی ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو سراج صاحب کہتے ہیں کہ چل تو اپنی بہنوں کے پاس چل کے بیٹھو، میں چائے بنا کے ابھی لاتا ہوں۔ تو وہ جاتی ہیں ایمان اور نرمین کے پاس، تو وہ دیکھتے ہیں وہ جاتی ہے جی مہین اور نرمین کے پاس۔ تو جیسے وہاں پہ جاتی ہے تو وہ دونوں دیکھ کے اس کو چونک جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایمان تم اس وقت آفس میں ہوتی ہو لیکن آج تم یہاں ہو، خیر تو ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اب میں یہاں پہ پکا پکا آ گئی ہوں، میرے ساتھ نہال کی طرح ہی اس نے چیٹ کیا ہے طلحہ نے۔ تو دونوں پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے اس نے کام سے منع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم گھر پہ رہو، میری بیوی ہو تو گھر پہ رہو، مجھے کھانا دو، میرے لیے کام کرو، بس یہی تم کام کرو، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہ کرو۔ تو نرمین جو ہے وہ کہتی ہے ویسے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تم تو آزاد خیال ہو، تم چاہتی ہو کہ تم اپنا کام کرو، اپنا بزنس کرو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اب تمہارے دونوں کے درمیان میں یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کو سالو کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، تب تک کے لیے تم یہیں رکو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال طلحہ بھائی جو ہے وہ مان جائیں گے، بہت جلد جو ہے تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ تو ایمان کہتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، فی الحال تو بابا کو میں نے بولا ہے چائے کے لیے، بابا چائے لے کے آ رہے ہیں، ہم ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ دوسری تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمایوں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے گل رخ کے پاس اس کا قرض واپس کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے وہ گل رخ کے ساتھ بیٹھتا ہی ہے۔ تو گل رخ جو ہے اب بن ٹھن کے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں اب اظہار محبت کر دوں گی ہمایوں سے، تاکہ ہمایوں کے ذہن میں تو آئے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تو وہ ہمایوں سے کہتی ہے کہ ہمایوں میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہمایوں کہتا ہے کہ میں نے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتی ہے چلو تم پہلے بات کرو۔ تو ہمایوں کہتا ہے نہیں، میں بعد میں بات کروں گا، پہلے تم بات کرو، تم نے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہمایوں میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو ہمایوں پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا بول رہی ہیں، محبت؟ اور مجھ سے، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ پھر کیا ہوا، تم شادی شدہ ہو تو کیا شادی شدہ بندے سے محبت نہیں ہو سکتی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بے شک تم نرمین کے ساتھ بھی رہو لیکن میرے ساتھ بھی تم شادی کر لو۔ تو ہمایوں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے میرا قرضہ دینا ہے، یہ مت بھولو، تم تو بڑے احسان فراموش ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی کا بندوبست کر کے آیا ہوں، میرا پلاٹ جو ہے، میری مما نے ایک پلاٹ لیا ہوا تھا، وہ پلاٹ بیچ کے میں 2 دن کے اندر تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، اس کے بعد میں اپنے مرکز سنگار پہ واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، میں نے تو آپ کو ایک اچھا دوست مانا تھا اور مجھے لگا تھا کہ آپ جو ہے میری ہیلپ کر رہی ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ذہن میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمایوں میں اٹھ کے چلنے لگتا ہے، اور جو گل رخ ہے وہ اٹھتی ہے، اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمایوں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تم سے محبت کرتی ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لو، مجھے گھر کے کسی ایک کونے میں رکھ لینا، میں خوش رہوں گی، میں تمہیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ تو ہمایوں جو ہے زور سے اپنے بازو کو ہلاتا ہے، اس سے بازو اپنا چھڑواتا ہے اور چلا جاتا ہے غصے میں، اور جو گل رخ ہے وہ رونے لگ جاتی ہے۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے کافی مزیدار ہونے والی ہے۔ اب تو ہمیں جو ہے وہ پہلے تو غصہ آ رہا تھا ہمیں کہ گل رخ جو اس کے پیچھے پڑی ہے، اب اس پہ ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ دوسرے لوگ، کوئی بھی لوگ اس کے رشتہ دار جو ہے اس کو منہ نہیں لگا رہے، اور ہمایوں جو ہے وہ اس کی بھی مجبوری ہے کیونکہ اس نے نرمین کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اور نرمین کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے کہ گل رخ کا کیا بنتا ہے، اب یہی سب کے ذہن میں ہوگا کہ کیا ہوتا ہے گل رخ کا۔ باقی ایمان اور طلحہ کی تو صلح ہو ہی جائے گی کیونکہ طلحہ جو ہے وہ آخر کار اس کو منا کے لے ہی جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب نرمین، اب نرمین، ہمایوں اور
جو گل رخ ہے ان کا کیا بنتا ہے. تو آنے والی ایپیسوڈز جو ہیں مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اور بہت جلد اس کی لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. باقی یہ آپ کو پروڈکشن کیسی لگی, یہ اسٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کیسی لگی, آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے. ویڈیو کو لائک کر کے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں اس چینل کو تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.